کو معلوم ہے کہ آج ہمارے مدرسے میں ایک بچے کا حفظ قرآن مکمل ہوا ہے۔ اسی کی دعا کی تقریب میں آپ سب حضرات کو زحمت سفر دی گئی اور آپ سب کو یہاں پر حاضری کا موقع ملا۔ بہت ہی مناسب ہے کہ اس سلسلے میں چونکہ ختم قرآن کا یہ پروگرام ہے اور دنیا میں آپ جانتے ہی ہیں کہ جگہ جگہ پر تعلیم گاہیں اور دانش گاہیں قوم کو اچھے اساتذہ اور اچھے معمار تیار کر کے قوم کے حوالے کر رہی ہے۔ وہیں مدارس اسلامیہ کا بھی اپنا ایک اہم رول ہے اور ایک کردار ہے جس کو ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور ان کی عظمت اور ان کی اہمیت و افادیت کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں جبکہ دہریت، لادینیت اور خود اللہ رب العزت کی ذات کا بھی انکار اس دنیا میں انسان اسی کی زمین پر رہ کر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے ذریعے سے جو تعلیمات ہم تک پہنچی اور جو رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا نظام بنایا، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، وہی سب کو عزت، ذلت، روزی روٹی، بیماری، شفا، صحت، تندرستی، موت سب کچھ اسی کے قبضے اور اختیار میں ہے۔ انسان کے قبضے میں نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی بڑی پاور والا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ پاور والے لوگ پوری دنیا کو ہینگ کر لیتے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو باقی رکھتے، باقی سب کو قبرستان بھیج دیتے۔ لیکن یہ سلسلہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ اس کے باوجود بھی اس دنیا میں ایسے سرکھیرے لوگ آج بھی موجود ہیں اور پائے جا رہے ہیں، بلکہ نام بھی مسلمان رکھ کر کے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے، میں اس کی تذکرے میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک اشارہ کر کے گزر رہا ہوں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تمام انواع و انسان کے کھانے پینے اور ہوا فضا، ان سب میں استعمال کر کے اپنا حصہ وصول کر کے پھر اس کی ذات سے منکر ہو رہے ہیں، اس کا انکار کر کہ خدا کوئی چیز نہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان تمام فتنوں کا اگر مقابلہ پچھلے زمانے میں بھی اور آج بھی اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہی مدرسوں کی ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر پروان چڑھنے والی نسل یہی اس کا صحیح مقابلہ اور سدباب کر سکتی ہے۔ یہ ہماری زندگی کی ضرورت اور نسل انسانی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں مدرسے۔ ان کی افادیت کے اوپر میں نے ضروری سمجھا کہ چند جملے آپ حضرات کے سامنے کہہ دوں۔ ویسے میں نے مولانا ابرار صاحب مصباحی یہاں پر موجود ہیں، میں نے ان کو دعوت دے کر کے آج بلایا ہے آپ کے درمیان، لیکن میں اپنا درد دل تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کہاں سے لائے گا آصف ذہن میرا زباں میری، یہی بہتر ہے خود منہی سے سن داستاں میری۔ ان مدرسوں کی ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر جبکہ پوری قوم اللہ کے قانون کو توڑ کر نمازوں کو ترک کر کے یاد الہی سے منہ موڑ کر رات کو سناٹے کے ساتھ میں سو جاتے ہیں۔ ہماری بستیوں میں جب سناٹا پسرا ہوا ہوتا ہے، جب کڑکڑاتی ہوئی ٹھٹرتی ہوئی سردیاں ہوتی ہیں، اس وقت میں رات کے آخری پہر میں اگر کوئی جاگتا ہے تو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر مدرسے کا طالب علم جاگ رہا ہے، جو اپنی زندگی روشن کرنے کے لیے نہیں، پوری دنیا کی زندگی کو تابناک بنانے کے لیے اپنے ماں باپ کے پیار کو ترک کر کے، ماں کے پیار کو پسے پشت ڈال کر کے، ٹھنڈی ٹھٹرتی ہوئی سردی میں اٹھ کر کے وضو کر کے قرآن یاد کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم کیا، جو مدرسوں سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں انہیں خبر ہے کہ مدرسوں کی زندگی کیا ہوتی ہے، لیکن اب اس کا انعام کیا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا جب کسی دہلیے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس وقت میں مدرسے کی جماعت سے نکل کر کے طالب علم آتا ہے اور وہ ڈیبیٹ میں حصہ لے کر کے پوری دنیا کو بتا دیتا ہے کہ مدرسے ہماری اپنی ضرورت ہے
اسلام کی سچی وکالت کرنے والے وکیل صفائی تیار کر کے بھیجتے ہیں قوم میں۔ یہ مدرسے مسجدوں کے امام دیتے ہیں، یہ مدرسے قوم کو خطیب دیتے ہیں، یہ مدرسے آپ کو وہ لوگ تیار کر کے دیتے ہیں جو انسان کے پیدا ہونے سے تخلیق کے بعد سے اس کے کان میں اذان پڑھنے سے لے کر کے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے تک تمام ذمہ داری مدرسے کا طالب علم ادا کرتا ہے۔ حضرات محترم، وقت کی قلت ہے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ڈیبیٹ اس سلسلے میں میرے امام اعظم ابو حنیفہ نے کی تھی۔ وہ بھی مدرسے کے طالب علم تھے اور انہوں نے بھی کسی مدرسے کی اندر رہ کر کے علم دین قصب فیض حاصل کر کے اور لوگوں کو بتایا تھا کہ جب بغداد کی سرزمین کے اوپر ایک بحریہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ خدا کوئی چیز نہیں، یہ دنیا اپنی مرضی سے پیدا ہوتی چلی گئی ہے اور یہ اپنی طبیعت سے ہر انسان دنیا میں آتا ہے اور مر کے موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اس وقت میں بغداد کی سرزمین کے اوپر میرے امام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب دوں گا، اور جواب دینے کے لیے جب تاریخ کا تعین ہوا، اسی تاریخ میں اسی دن جب یہ پوری طریقے سے اسٹیج سج گیا اور سارے لوگ آ کر کے جمع ہو گئے، بحریہ بھی آ گیا جو خدا کو کی ذات کا انکار کرتا تھا، لیکن جس نے مقابلے کے لیے چیلنج کیا تھا وہی امام اعظم ابو حنیفہ، وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، مرنے پہ سناٹا تھا۔ جو لوگ اہل اسلام تھے وہ فکر مند تھے کہ آج بہت بڑی جرحسائی ہوگی، بڑی بے عزتی ہوگی۔ اسی عالم کے اندر مجمع کو چیرتا ہوا جبکہ فضا یہ بن گئی تھی کہ لوگ اعلان کرنے والے تھے دہلیے کی فتح بندی کا کہ وہ بالکل بغیر مقابلے کے جیتا ہوا اعلان کے لیے تیار بیٹھا تھا، اسی عالم میں مجمع کو چیرتا ہوا یہ طالب علم حاضر ہوا اور اس نے آتے ہی اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے اپنی آواز بلند کی، مجمع کو مخاطب کیا اور کہا ساتھیوں پہنچنے میں ذرا تاخیر ہو گئی ہے، معذرت چاہوں گا۔ اور اس کے بعد میں آپ نے کہا تھا کہ مجھے دیر اس لیے ہوئی کہ جب میں گھر سے چلا تو راستے میں ایک دریا حائل تھا، اس کو پار کرنے کے لیے کوئی سادھن نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ آخر کس طریقے سے میں اپنے مقابلے کے لیے مناظرے کے لیے وہاں پہنچوں۔ اسی حالت میں میں نے یہ دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے بہت بڑا تناور درخت کھڑا ہوا تھا، وہ تناور درخت خود بخود زمین سے کٹ کر کے زمین کے اوپر آ گیا، پھر اس کے اندر سے ایٹومیٹک تختے بننے شروع ہوئے اور تختے بن کر کے خود بخود بغیر کسی بنانے والے کے ایک کشتی تیار ہو گئی، اور جب یہ کشتی تیار ہو گئی تو بغیر کسی چلانے والے کے وہ خود تیرتی ہوئی میرے پاس تک آئی اور میں اس میں بیٹھا، یہ کشتی مجھے لے کر دوسرے کنارے پہنچی اور مجھے اتار کر کے چلی گئی۔ اب تک کہیں جا کر کے میں آپ کے پاس تک پہنچا ہوں، یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ دہلیہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ ساتھیوں جانتے ہو آپ کیا یہ آپ کی عقل میں آتی ہے بات کہ کوئی پیڑ خود بخود کٹ کر کے زمین پر گرے، خود بخود اس کے تختے چرے، خود بخود اس کی کشتی تیار ہو جائے، خود بخود بغیر کسی چلانے والے کے چلنے لگے؟ یہ ممکن ہے؟ پورے مجمع سے آوازیں آئیں کہ یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا میرے بھائیوں بس یہی تو بتانا چاہتا تھا، مقابلہ ہو گیا، اب ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خود تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو کہ بغیر کسی چلانے والے کے کشتی نہیں چل سکتی، بغیر کسی بنانے والے کے کشتی نہیں بن سکتی، بغیر تختہ پھاڑ کر کے اس کو تیار کرنے کے لیے کسی کاریگر کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے تسلیم کر لیا، تو جب کشتی بغیر بنانے کے بن نہیں سکتی، بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی، تو یہ کائنات کا اتنا بڑا کارخانہ بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے؟ یہی بات سمجھانے کے لیے مدرسوں کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آج مدرسوں کی طرف سے قوم آنکھیں موڑے بیٹھی ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں تجربہ ہے اس بات۔ جب ہم قوم کے پاس جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ضرورت کیا ہے اتنے مدرسوں کی، ان مدرسوں سے کیا ملتا ہے، ان مدرسوں نے کیا دیا ہے قوم کو؟ ہم یہ بات بتانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ مدرسے دنیا کو کیا دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں تسلیم کر
کہ بڑی بڑی کالج اور یونیورسٹیاں آپ نے بنائی، بہت خوب آپ نے ترقی کی، زمین کے اندر دریاؤں کے سینوں کو چیر کر کے اور ان کے اندر جہاز چلا کر کے آپ نے اپنی ترقی کا اعلان کیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہوائی جہاز بنائے، فضاؤں میں اڑنے لگے، کچھ نے اور ترقی کی سائنس نے تو وہ ستاروں کے اوپر کمندیں ڈالی، آسمانوں کی سیر کی، چاند کے اوپر جا پہنچے۔ لیکن اسی خطے کی سرزمین سے ایک طالب علم کھڑا ہوا تھا جس نے کہا تھا کہ تم آسمان کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ زمین کے مسائل پہ اگر کوئی بات کرتا ہے، اگر اپنی حقیقت کو سمجھانے کی کوئی بات کرتا ہے، وہ مدرسے کا طالب علم ہوتا ہے۔ مدرسوں کی ضرورت کل بھی تھی، مدرسوں کی ضرورت آج بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ مدرسے ہی ہیں جو ہمارے دین، ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور ہماری قوم کو ایمان مہیا کراتے ہیں۔ میں نے زیادہ وقت لے لیا، بہرحال میں نے اتنی سی بات آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اب میں اپنے منتخب کردہ آج کے خطیب مولانا ابرار مصباحی، جو کم از کم کئی تنظیموں کے جو ہے بہت ہی محرک اور ذمہ دار شخص ہیں، اور بہت کم عمری میں انہوں نے اتنا بڑا، اتنا طویل سفر طے کیا ہے کہ جو وہم و خیال سے بھی باہر ہے۔ ان کے ساتھ والے اور بھی علماء تھے، لیکن ان کی وہ پہچان نہیں ہے جو آج کمبل کی سرزمین پر ہی نہیں، باہر کی دور و دراز تک بھی مولانا ابرار اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں۔ اور میں یہ بتا دوں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ مولانا ابرار بھی اسی مدرسے کی مٹی سے تیار ہو کر کے قوم کے سامنے آئے۔ یہ مدرسے کا پہلا طالب علم مولانا ابرار کی شکل میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، آپ کے سامنے مائک پر آئیں گے، اپنا درد دل چل بالکل بیان کریں گے، اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔